ہوں. کل ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے ایک ٹی وی پروگرام کے اندر آ کر اپنی سیاسی اور اخلاقی تربیت کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہوئے پہلے نہ صرف لاہوریوں کے بارے میں بہت تضحیک آمیز گفتگو کی، اس کے بعد وہاں پر بھی ان کی بحث نہیں ہوئی. اس کے بعد وہ چلی گئی پوری قوم کے اوپر، اور پوری پاکستانی قوم کو جتنی سلواتیں، جتنے تانے اور جتنے ان کے اوپر وہ بات کر سکتی تھی انہوں نے کی. میں اس کی بھرپور مذمت کرتی ہوں. میں یاسمین راشد صاحبہ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ انہی جو لفظ انہوں نے استعمال کیا میں وہ استعمال بھی نہیں کرنا چاہتی. انہی لاہوریوں سے آپ 3 دفعہ جا کر ووٹ مانگ چکی ہیں، آپ کو ہزاروں ووٹ انہی لاہوریوں نے دیے تھے، اور اس کے اوپر اپنی نالائکی اور نکما پن جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے اب آپ گالیوں پہ اتر آئی ہیں. اب آپ لوگوں کو اس طرح مخاطب کریں گی، آپ قوم کو جو ہے وہ پتہ نہیں آپ کیا سمجھ رہی ہیں. ایک تو پرابلم پی ٹی آئی والوں کا یہ ہے کہ یہ نام نہاد سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے. باقی سب ہم آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب بھی کہتے رہے ہیں، وہ کبھی لاشیں کبھی پتہ نہیں کیا کیا وہ بھی الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، اسی کا مظاہرہ. سارے ایک سے بڑھ کر ایک. یقین مانیے کہ ان کے اوپر میرے لیے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں کہ میں ایسا کون سا لفظ استعمال کروں جو تہذیب کے دائرے میں بھی ہو اور جس کو ہم پروٹیسٹ میں رجسٹر کرا سکیں. اور میں دوبارہ مذمت کرنا چاہتی ہوں یاسمین راشد صاحبہ سے، اور میرا مطالبہ ہے کہ وہ آ کر میڈیا پر اسی طرح معذرت کرے اور معافی مانگے، ورنہ یاد رکھیں کہ وہ لاہور میں رہتی ہیں، اور اس لاہور کے اندر جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے اس کے بعد شاید لاہور میں ان کا نکلنا بڑا مشکل ہو جائے. لاہور پہ بھی اکتفا نہیں کیا، وہ پوری قوم پہ بھی چلی گئی. پوری قوم ہی جو ہے وہ ہم یاسمین راشد ڈاکٹرائن جو ہے وہ پوری قوم نہیں سمجھ رہی. اپنے وزیر اعظم کو تو سمجھا نہیں سکی آج تک. اب سمارٹ لاک ڈاؤن ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اگر سمارٹ لاک ڈاؤن کے ساتھ بھی اثر نہ ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہینڈسم لاک ڈاؤن بھی آ جائے گا. اور اس کے بعد آپ یہ جو ہلاکتیں ہیں یہ جس طرح سے تیزی سے ہو رہی ہیں، آ کے بڑے ریلیکس ہو کے کہتے ہیں وزیر اعظم بھی اتنی ہلاکتیں ہو گئیں، ان کو خدا کا خوف نہیں ہے. اب بجٹ کے اوپر بہت ساری باتیں ویس لغاری صاحب نے کر دی. ایک جو امپورٹنٹ بات جس سے میں شروع کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ خود ان کی وفاقی بجٹ ہو یا پروونشل بجٹ ہو یا خود ان کے تمام اعداد و شمار اس بات کا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کہتا ہے کہ ہماری انفلیشن جو ہے وہ 14% کے قریب پچھلے سال بھی تھی اور اب بھی رہے گی. ہماری جی ڈی پی جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی. اس کے باوجود جو سیلریڈ لوگ ہیں، جو سرکاری لوگ ہیں، جو صبح و شام یہ جو یاسمین راشد کے وزیر اعظم عمران خان کے باقی چیف منسٹر کے ارد گرد جو یہ سرکاری ملازم اتنے سارے دن رات جن کے کوئی ٹائم بھی نہیں ہے کام کرنے کا، ان کی سیلریز میں آپ انکریز نہیں کرتے. ان کو کم از کم مہنگائی کا بینیفٹ انہیں کو دے دیں. کسی ایک طبقے کو آپ بینیفٹ دے دیں تو میں کہوں کہ چلے کسی ایک طبقے کی سنی گئی. سیلریڈ کلاس کو ہر حکومت کوشش کرتی تھی جتنی بھی ٹف حالات ہوں کہ سیلریڈ لوگوں کو ریلیف فراہم کیا جائے. انہوں نے نہ وفاقی بجٹ کے اندر نہ صوبائی بجٹ کے اندر جو تنخواہوں میں انہیں اضافہ نہیں کیا. مسلم لیگ نون کی طرف سے میں اس کی مذمت کرتی ہوں، اور میرا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر کم از کم 10% اضافہ جو ہے سرکاری ملازمین وفاقی ہوں یا صوبائی ہوں ان کی اس میں اضافہ ہونا چاہیے. وہ یہ سرکاری یہ جو ہماری سلطنت عمرانیہ ہے اس کو یہی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ یہی سرکاری ملازمین چلا رہے ہیں، اور یہ جو ہماری بزداری حکومت ہے شیر شاہ سوری صاحب جو ہیں ان کے ارد گرد سارے سرکاری ملازم ہیں. اور باقی جو چلے بڑے رینکس والوں کا نہیں، کم از کم چھوٹی سیلری والے لوگ جو ہیں جو 1 سے 16 اسکیل تک کے لوگ ہیں کم از کم ان کی سیلریز میں اضافہ کر دیتے، اور یہ ہونا چاہیے. اب میں کچھ 2-3 چیزیں آپ کے نالج میں لانا چاہتی ہوں. جو ڈویزبل پول ہے جس سے پنجاب کو جو ہے وہ پیسے ملتے ہیں، پرابلم یہ ہے کہ شہباز شریف کا جو پنجاب ہے وہ اس وقت لاوارث اور یتیم ہے. ان کی انکمپیٹنسی کی حد یہ ہے کہ جو پنجاب کا حق ہے وہ یہ مانگ نہیں سکتے عمران خان سے. اتنی جرت ہی نہیں ہے ظاہر ہے، اسی لیے ان کو عمران خان صاحب کو بزدار جیسا ریموٹ کنٹرول وزیر اعلیٰ سوٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے پیسے نہیں مانگے گا، وہ مانگ نہیں سکتا. انہوں نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ 1611 ارب روپے جو ہے وہ کہا تھا کہ ان کو ملیں گے، جو ان کو ملے ہیں 1128، میننگ دیئر بائی
483 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। और मैं आगे बताऊंगी आपको कि ये 483 अरब रुपए का जो शॉर्टफॉल है, जो सल्तनत मिरानिया को गिफ्ट किया है बुज़दार साहब की हुकूमत ने, वो कितना महंगा पड़ा है पंजाब की हुकूमत को। 483 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। अगर ये ना होता तो शायद सैलरी जो हमारे सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाह में इजाफा हो जाता, और जो तालीम और सेहत पे इन्होंने कारस्तानियाँ की हैं उसमें बेहतरी होती। अब ये जो सादिक और अमीन आए हैं हमारे ऊपर, इन्होंने, आपको पता है इनका बड़ा बड़ा स्लोगन था कि सादिक और अमीन जब आके बैठते हैं तो लोग टैक्स बहुत देते हैं। अब जो पंजाब में सादिक और अमीन आके बैठे हैं, उन्होंने जो है वो अपना टारगेट रखा था 295 अरब रुपए का, और ये इकट्ठा कर पाए हैं सिर्फ 191 अरब रुपए, मीनिंग देयर बाय 104 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है इनके अपने टैक्स रेवेन्यू के अंदर। इससे अंदाजा लगाइए वफाक इनको पैसे नहीं दे रहा, अपना टैक्स इकट्ठे करने के ये काबिल नहीं है, तो फिर अंदाजा लगाइए कि पंजाब जो है वो कैसे चलेगा। और अभी कोरोना की एक जो वबा है वो हमारे सिर पे मौजूद है, अभी जो टिड्डी दल है वो आपकी ज़राअत को खा रहा है, और ये हालात हैं उसके। अब जरा डेवलपमेंट पे बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है वो डेवलपमेंट छोड़ के गए थे 17-18 में 577 अरब रुपए पे, 577 अरब रुपए के ऊपर शहबाज शरीफ साहब अपना पंजाब का डेवलपमेंट बजट छोड़ के गए थे, जिसमें उनकी वो रोड टू फॉर्म को जो जितनी वो रोड्स थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वही बना बनाया स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। ये तो एक सड़क ठीक करने के भी काबिल नहीं है। और उसकी मैंने कैलकुलेशन निकाली तो वो फीकस जो है पंजाब की आबादी के हवाले से, वो फीकस बनता है 5,147 रुपए 42 पैसे। ये एक पंजाब के बंदे का शेयर बनता है। जो हमारी बुज़दारी हुकूमत है उसने जो है वो 255 अरब रुपए का जी अपने लिए खुद ही जो है वो टारगेट रखा था, और इनकी अपनी बुक्स कहती हैं कि 255 भी खर्च करने के काबिल नहीं रहे। खर्च कितना किया है? खर्च इन्होंने किया है जी 178 अरब रुपए। 255 अरब रुपए भी इस्तेमाल करने की कैपेसिटी नहीं है इनके अंदर, 178 इस्तेमाल किया, जिसका मतलब यह है कि ये तकरीबन कोई जो है वो 122% का कट है तरक्याती सिर्फ ना इस्तेमाल करने की वजह से। और जो इनकी फीकस बनता है, हमारा 5,000 प्लस था, इनका फीकस बनता है जी 2,000। अभी पंजाब की आबादी बढ़ रही है, और पंजाब की आबादी के बाद ये 2,000 जो है ये हमें किस किस को कितना कितना जो है वो इस्तेमाल होगा, ये एक अपने तौर पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे प्यारे सादा लो जो वज़ीर आला साहब हैं बुज़दार साहब, उनके सिर्फ सीएम ऑफिस के अंदर सिर्फ जो है वो बड़ी बातें ये करते हैं। ये तमाम चीज़ें इनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर मौजूद हैं, और इनके डॉक्यूमेंट्स के अंदर इन्होंने जो 590 अरब रुपए की जो है 5 अरब और 90 करोड़ रुपए जो है वो इन्होंने करने थे इस्तेमाल, किए कितने? 7 अरब 81 करोड़ रुपए। और ये बनता है 32.73% इजाफा सिर्फ सीएम ऑफिस के अंदर, 32.73% इजाफा सीएम ऑफिस के अखराजात में हुआ है। उसके बाद जरा आ जाइए मिनिस्टर्स क्यों पीछे रह जाते, और वो कफायत शुआरी और फलाना, आप मीडिया रिपोर्ट्स आपकी गवाह है, गाड़ियां भी खरीदी, GOR के बंगले भी रेनोवेट हुए, नए फर्नीचर भी आए, और ये तमाम डिटेल्स। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पिछले साल भी इन्होंने ये कारीगरी करने की कोशिश की थी, और मैं इनको जो है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत मैं दोबारा लेटर लिख रही हूँ चीफ मिनिस्टर को कि अपने जो अखराजात हैं पब्लिक किए जाएं। शहबाज शरीफ के दौर में अगर वो किसी की फाइनेंशियल एड भी करते थे, उसकी पूरी रिपोर्ट पब्लिक की जाती थी, वो डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद होता था। इनकी डॉक्यूमेंट्स के अंदर से ये चीज़ें मौजूद ही नहीं है, हमें ढूंढनी पड़ती हैं, हमें सिर खपाना पड़ता है कि ये पैसे लगे कहाँ हैं। तो मैं ये लेटर भेज रही हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने भेजा था, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। अगर अब जवाब ना दिया तो मैं कोर्ट जाऊंगी, और मुझे मेरा हक है कि मुझे पता चले कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस में ये जो इतना बड़ा इजाफा है ये कैसे हुआ है। अब जरा मिनिस्टर्स पे आ जाते हैं। मिनिस्टर्स को 109 मिलियन मिला था, उन्होंने खर्च किया जी 310 मिलियन। अंदाज़ा लगाइए कि 100, अब जितनी जहाज ही आपने काबीना रखी है तो ज़ाहिर है उसका खर्चा भी जो है वो उतना होगा। नए जो पंजाब है, इन्होंने नया पंजाब बनाया है। कारीगरी इनकी देखिए, कोई एक टारगेट ये मीट नहीं कर सके, कोई एक जगह पर तरक्की नज़र नहीं आ रही। तरक्की नज़र आ रही है इनके अखराजात के अंदर, और ये अखराजात जो है ये, अच्छा एक बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मैंने इसके अंदर जब देखा, जो हमारे बुज़दार साहब के गार्ड्स हैं, उन्होंने सहरी और अफ्तारी आपको पता है कितने की है? उन्होंने सहरी और अफ्तारी
رفتاری جو ہے وہ کوئی 43 لاکھ روپے کی ہے، جو تقریباً ڈیلی 1.5 لاکھ روپے بنتا ہے۔ مجھے سمجھا دیں کہ یہ کس حساب سے 1.5 لاکھ روپے کی سیری رفتاری جو ہے چند گارڈز نے کی ہے؟ یہ کون سی سیری رفتاری تھی جب پنجاب کے حالات جو ہے وہ اتنے وہ تھے؟ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بجٹ، مجھے خوشی ہوتی اگر یہ بجٹ جو ہے یہ چلے جنوبی پنجاب پہ استعمال ہوا ہوتا، مجھے خوشی ہوتی، لیکن میں افسوس سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بجٹ صرف بستی بزدار کا بجٹ ہے، اور میں آپ کو ثابت کرتی ہوں کہ یہ بستی بزدار کا بجٹ کیسے ہے۔ کاش ڈی جی خان کے اندر بھی یہ جو جتنے سارے کام کیے، میں آپ کو ابھی کچھ بتاتی ہوں اسکیمز، یہ پورے ڈی جی خان میں ہوتی، مجھے اس کے اوپر خوشی ہوتی۔ اب کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ بستی بزدار کے ارد گرد گھومتی ہے۔ 2-3 ایگزامپلز دیتی ہوں آپ کو۔ N55 جو ہے ہماری موٹر وے جو ہے، اس کو بستی بزدار سے ملانے کے لیے 3 کروڑ 22 لاکھ روپے لگائے گئے ہیں۔ اس کے بعد گاؤں کھڈ بزدار کو جو ہے وہ ملانے کے لیے 74 لاکھ روپے استعمال کیے گئے ہیں۔ تونسا سٹی روڈ کو پھر کھڈ بزدار سے ملانے کے لیے 1 کروڑ 35 لاکھ استعمال کیے گئے ہیں۔ پھر بستی بزدار کی گلیاں بنانے کے لیے 31 لاکھ روپے استعمال کیے گئے ہیں، اور اس کے بعد مطلب لمبی چڑی ایس ڈی جیز کے نام کے اوپر جو ہے وہ 21 کروڑ روپیہ استعمال کیا گیا، جس کا کوئی پتہ نہیں ہو ایس ڈی جیز کہاں استعمال ہوئے ہیں۔ کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے نام پہ صرف ڈی جی خان کے اندر کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے نام پہ 1 ارب 64 کروڑ روپیہ استعمال ہوا ہے۔ میں ڈی جی خان کے لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے 1 ارب 64 کروڑ روپے کی، کیا بستی بزدار میں سے جو ہے وہ شہد کی نہریں نکل آئیں؟ کہیں دودھ جو ہے آپ نے سڑکوں پہ بہتے ہوئے دیکھ لیا ہے؟ یہ کہاں لگی ہیں یہ اسکیمز؟ اتنے پیسے جو ہیں وہ لگے۔ اور اس کے بعد جو 2-3 اور آپ کو بتاتی ہوں، یا ترقی جو ہے بجٹ کے اندر بستی بزدار کی ہوئی ہے یا میاں والی کی ہوئی ہے، اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ایک لودرا بھی ہے، بائی دا وے ہمارے بزدار صاحب جو ہیں وہ بہت وہ احسان فراموش نہیں ہے، وہ اپنا احسان رکھتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس جو ہیں ان کے فنڈز کے نام پہ آپ جانتے ہیں کہ لوکل باڈیز کو سب سے پہلے اس حکومت نے آ کے شب خون مارا، ہماری لوکل باڈیز جو ہیں وہ ختم کر دی گئیں، اور ڈسٹرکٹس کے جو بجٹ ہے وہ کس طرح سے اس کے اندر انہوں نے بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے ہیں، ذرا وہ سن لیجئے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا جو میاں والی کا بجٹ ہے، خالی میاں والی کا بجٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے فنڈز میں 52% 52% اضافہ کر کے میاں والی کے اندر جو ہے وہ فنڈز لگائے گئے ہیں۔ اسی لیے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ختم کی گئی تھی تاکہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے فنڈز استعمال کیے جا سکیں۔ لودرا میں 26.23% کا انکریز ہے فنڈز کے اندر، ڈی جی خان میں 25.86% کا انکریز ہے۔ رحیم یار خان بھی کیسے پیچھے رہ سکتا ہے، ہمارے ہاشم جمع بخش صاحب وہاں سے ہیں، 16.6% انہوں نے بھی انکریز کر دیا۔ اور ایک بیچارہ جس کو ہمیشہ یہ گالیاں دیتے تھکتے نہیں تھے، تختے لاہور تختے لاہور، آج میں پوچھنا چاہتی ہوں تختے میاں والی اور بستی بزدار جو ہے، اس نے لاہور میں تو کچھ ہوا نظر آ رہا تھا، لاہور میٹروپولیٹن تھا، وہاں ترقی، لوگ باہر سے آ کے کہتے تھے کہ کاش ہمیں بھی لاہور جیسا ایک شہر مل جائے۔ وہاں پر 0.8% وہاں پر ڈسٹرکٹ ایلوکیشن کی گئی ہے فنڈز کی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے ان کی نفرت، ان کی حقارت کا، جو یہ صرف نون لیگ کے ساتھ نہیں، جو یہ اس کا جس کا آپ لاہور کی آبادی دیکھیے کتنی ہے، اس کے ساتھ یہ حرکت کرنا اور یہ ظلم کرنا، اس بغض سے شہباز شریف کی، نواز شریف کی اور پی ایم ایل این کی مقبولیت میں یہ کمی نہیں کر سکیں گے۔ بزدار صاحب یہ آپ کو پہلے بھی کہہ چکی ہوں اور اب بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اگر بہت شوق ہے الیکشن کرائیے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب دو ایک باتیں ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے، یہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے انکریز کیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی کرتے ہیں۔ میں چیلنج کر رہی ہوں، جو فگرز میں دے رہی ہوں اگر وہ غلط ہے، فگرز کے ساتھ بات کیجئے، چرب زبانی سے نہیں، اور بہت اچھا بجٹ ہے ہم نے مارکا سر انجام دیا، یہ نہیں، فیکٹس پہ بات کیجئے۔ ایجوکیشن پہ جو سب سے تکلیف دہ بات ہے میرے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کی 67% آبادی جو ہے وہ دیہاتوں میں رہتی ہے، اور انہوں نے جو کیا ہے 273 جو
ملے تھے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو 273 ملین جو ملے تھے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو رورل کو، اس کو انہوں نے 207 صرف استعمال کیے ملین، اس کے اندر 24% کا کٹ موجود ہے۔ آپ نے جو جہاں 67% آبادی رہتی ہے، جہاں بڑے چیمپئن بن رہے ہیں، وہاں پر یقیناً ساؤتھ پنجاب بھی شامل ہے، وہاں پر آپ نے 24% کا کٹ لگایا ہے اپنی جو ہے وہ ایجوکیشن اتھارٹیز کے ذریعے۔ اس کے بعد ہیلتھ کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہیلتھ کے اوپر انہوں کو 90.20 ملین جو ہے وہ ملا تھا، اس کے اوپر انہوں نے 32.6% کا کٹ لگایا۔ 32.6% کا استعمال کتنا کیا؟ 61.3 اونلی 61.3۔ یہ عجیب و غریب حالات ہیں۔ ایک اور انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، رواں مالی سال میں 40 ارب روپے کے پنجاب کے 124 منصوبوں میں 1 پائی خرچ نہیں ہوئی۔ 40 ارب روپے کے منصوبے جو پنجاب کے تھے، جو منظور ہو چکے تھے، جس کے اوپر 40 ارب روپے ایلوکیٹ ہو گیا تھا، 1224 منصوبے تھے، 1 پائی خرچ نہیں کر سکے۔ اس سے زیادہ انکمپٹنس نہیں ہو سکتی کہ آپ کے پاس منصوبے موجود ہیں، آپ کو پیسے مل گئے، آپ اس کے اوپر کام نہیں کر سکے۔ 11 ارب کے 489 منصوبوں کا فنڈ جاری نہیں ہو سکا۔ 18 ارب کے 669 منصوبوں پر جاری فنڈ استعمال نہیں ہو سکے۔ یہ ہے ان کی کمپٹنس۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جو حکومت منصوبہ نیا بنانا تو دور کی بات ہے، آپ اپنے بنائے ہوئے منصوبے جو چل رہے تھے، آن گوئنگ میں تھے، یا اس پہ آپ وہ نہیں استعمال کر سکے۔ جو اس میں انٹرسٹنگ بات ہے، محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر، اس نے 1 ارب 20 کروڑ مالیت کے 39 منصوبے ادھورے ہیں۔ آپ منصوبے بنا نہیں سکتے، جو منصوبوں پہ آپ کو پیسے ملے آپ وہ خرچ نہیں کر سکتے۔ آپ کو بجٹ پیش کرتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ایک امپورٹنٹ بات جو میرا فیوریٹ ٹاپک رہ گیا، وہ میں آپ کو یہ ذرا ہماری جو سپلیمنٹری بجٹ ہے، جس کو عمران خان صاحب اور ان کی حکومت اپنے جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ اس کو لعنت کہا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، میرے پاس وہ ان کے کلپس موجود ہیں کہ سپلیمنٹری بجٹ ایک لعنت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ذرا بتانا چاہتی ہوں کہ یہ لعنت استعمال کیسے ہوئی ہے۔ سبسڈیز کے نام پہ جو بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور اس میں ڈیٹیل نہیں دی، یہ ڈیمانڈ نمبر 7 ہے۔ شوگر اور فوڈ کی جو ہے وہ یہ مد ہے، اور اس کے اندر 65 ارب روپے کی سبسڈی سپلیمنٹ۔ یہ کہاں کہاں گئی؟ بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، بہت ساری اور آ جائیں گی، وقت ہے۔ یہ 19 کروڑ روپے کی ان کی سپلیمنٹری گرانٹ یہ موجود ہے جی۔ اس کے بعد یہ منسٹرز کی 21 کروڑ روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ موجود ہے، اور اس میں کچھ نہیں پتا کہ یہ انہوں نے کہاں استعمال کیے، یہ کہاں لگے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیے آگے، یہ ہے جی جنرل ایڈمنسٹریشن جو ہے ہماری پوری پنجاب کی جنرل ایڈمنسٹریشن کا سپلیمنٹری بجٹ آپ کی اطلاع کے لیے 15 ارب روپے ہے۔ یہ آپ کے سامنے یہ لے۔ اپنا جو بجٹ ہے وہ پتہ نہیں کہاں لگایا نہیں لگایا، بہت سارے منصوبے رہ گئے، لیکن سپلیمنٹری ان کو یاد رہا کہ ان کو وہ کرنا بھی۔ سبسڈیز جو ہیں یہ ایگریکلچر پہ کچھ سبسڈیز ہیں، یہ 4 ارب روپے کی سبسڈی ہے جی ایگریکلچر کے اوپر۔ کھاد آپ نے مہنگی کر دی، ٹیوب ویل کے اوپر آپ نے سبسڈی چھین لی جو نواز شریف صاحب کے دور کی تھی۔ اس کے بعد یہ ایگریکلچر پہ 4 ارب روپے سبسڈی کہاں لگی، اس کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ جو ہے وہ میاں والی کے ڈپٹی کمشنر صاحب کو جو ہے وہ 2 کروڑ روپے دیے گئے ہیں، کس مد میں کوئی پتہ نہیں۔ اس کے بعد یہ 1 ارب روپیہ ہے جی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے نام پہ، یہ پھر سے 1 ارب روپے کی سبسڈی ہے، یہ سپلیمنٹری ہے، مجھے نہیں معلوم اس کی کوئی۔ اچھا وہ بہت ویگ سا ہر ایک مد کے نیچے بہت ویگ سا لکھ دیتے ہیں، الاؤنسز ان سین پتہ نہیں کیا کیا۔ اچھا اور دوسری مزے کی بات یہ ہے، یہ سپلیمنٹری کے اندر ٹڈی دل کو لغاری صاحب انہوں نے بہت اہمیت دی ہوئی ہے۔ سپلیمنٹری بجٹ کے اندر جو ہے وہ ٹڈی دل پہ بہت سارے پیسے خرچ کر دیے انہوں نے اس کے نام کے اوپر۔ مجھے ویسے حیرت ہے، ٹڈی دل جو ہے اگر اس کے اوپر کام کیا ہوتا تو آج ٹڈی دل کی یہ حالت نہ ہوتی جو انہوں نے اب کی ہوئی ہے۔ اور یہ 4 ارب روپے کا ایک اور پنجاب میونسپل کارپوریشن کی ڈیٹیلز، اب بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بتا سکتی ہوں، جس سے بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو صرف کٹ کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پنجاب
पंजाब का तो तबाही उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन बोजदार नामी एक रिमोट कंट्रोल वजीर आला हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया था। और उसको लाने का क्राइटेरिया आपको मालूम है, सादा बहुत थे और उनके गांव में बिजली नहीं थी। पहले तो उनका क्या कॉलर पकड़ लेना चाहिए कि जिसके वालिद साहब भी इतने साल MP रहे हों, खुद भी मौसूफ तहसील नाजिम भी रहे हों, उसके बावजूद अपने हल्के के अंदर कुछ नहीं कर सके, तो पहले तो उनसे पूछा जाना चाहिए। लेकिन अब पूरे जनूबी पंजाब के नाम पर आपने हुकूमत बनाई और हुकूमत बनाने के बाद आपका बजट जो है वो बस्ती बुजदार बजट है कि आपको जो आप दूसरों को जो है वो तख्त फलाना और ये वो करते आप थकते नहीं थे। हमारा लगा हुआ नजर आ रहा है, हर जगह पर लगा हुआ नजर आ रहा है, आपका लगा हुआ कहाँ नजर आ रहा है ये पूछना चाहती हूँ। सो ये बजट टोटली मैं समझती हूँ कि अनरियलिस्टिक, तख्लीकाती, मसनूई और झूठ है। जो इनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं ये पूरे नहीं कर सके, जो खर्च करना था वो नहीं कर सके। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के नाम के ऊपर लंबे चौड़े जो है वो इनकी जो वो है, मैं आपको सप्लीमेंट्री पहले पूरा बता दूं। सप्लीमेंट्री टोटल कितना है ये आपको जानना बड़ा जरूरी है। 168 अरब रुपए का सप्लीमेंट्री है, जिसको मैं अगर आसान लोगों के लिए कहूं तो वो बनता है 1 खरब 68 अरब रुपए।